کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئیلینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے۔ لیکن اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے، جسم کے اندر۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام کی، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ نائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئیلینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کو بھی
ان کے بھی یہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے یہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہیں ویسے ان کے یہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہیں، فالتو نہیں ہیں، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ